ہم نے یونٹ 1 سے تمام ممکنہ سوالات اپلوڈ کر دیے ہیں. پھر یونٹ 2 سے بھی ہم نے قصیدہ اور مرثیہ سے متعلق ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے. اور یونٹ 2 سے آج ہم مثنوی سے متعلق تمام ممکنہ سوالات آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن آپ ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں، یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی. ہم نے تمام ممکنہ سوالات کا یونٹ 1 اپلوڈ کیا ہے، ابھی جلدی اپلوڈ کیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یونٹ 2 سے بھی جتنے بھی ممکنہ سوالات ہو سکتے تھے مرثیہ و قصیدہ سے، وہ بھی اپلوڈڈ ہیں. یہ آج ہم مثنوی سے متعلق تمام ممکنہ سوالات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو پہلا سوال ہے کہ کس صنف کو بیانیہ شاعری کی معراج کہا گیا ہے؟ کس صنف کو بیانیہ شاعری کی معراج کہا گیا ہے؟ تو مثنوی کو بیانیہ شاعری کی معراج کہا گیا ہے. حالی نے سب سے زیادہ کرامت صنف سخن کسے قرار دیا ہے؟ تو مولانا الطاف حسین حالی نے سب سے زیادہ کرامت صنف سخن مثنوی کو قرار دیا ہے. غزل اور قصیدہ کو انہوں نے بہت اس کی تنقید اس پر کی ہے، لیکن مثنوی کو کافی زیادہ کرامات صنف سخن قرار دیا ہے سب سے زیادہ. مثنوی کے لیے کتنے اوزان مقرر ہیں؟ تو مثنوی کے لیے 7 اوزان مقرر ہیں. جس مثنوی میں جنگ کا بیان ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جس مثنوی میں جنگ کا بیان ہوتا ہے اسے رزمیہ مثنوی کہتے ہیں، جیسے کہ علی نامہ ہے نصرتی کی. جس مثنوی میں عشق و محبت کا بیان ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جس مثنوی میں عشق و محبت کا بیان ہوتا ہے اسے بزمیہ مثنوی کہتے ہیں. اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ تو اردو کی پہلی مثنوی جو ہے وہ قدم راؤ پدم راؤ ہے، جو کہ احمد شاہ بہمنی کے دور میں لکھی گئی تھی. یعنی یہ کہ یہ بہمنی دور کی یہ مثنوی ہے، اردو کی پہلی مثنوی. اس کے مصنف کون ہے؟ فخر الدین نظامی. بہت سے لوگ فخر الدین نظامی کہتے ہیں، اصل نام ان کا فخر الدین نظامی ہے. آپ کو گائیڈ وائڈ میں فخر الدین نظامی لکھا ہوا ملتا ہوگا، اصل نام فخر الدین نظامی ہے. یہ مثنوی کب لکھی گئی ہے؟ 1421 سے 1435 کے درمیان بہمنی دور میں. اور یہ شائع کب ہوئی ہے؟ یہ منظر عام پر کب آئی ہے؟ 1973 میں یہ شائع ہوئی ہے. قدم راؤ پدم راؤ اس مثنوی کا جو واحد نسخہ تھا وہ عمر یافعی کے پاس تھا. اور قدم راؤ پدم راؤ کو کس نے مرتب کیا ہے؟ تو قدم راؤ پدم راؤ مثنوی کو جمیل جالبی نے مرتب کیا ہے. اور قدم راؤ پدم راؤ کا نام کس نے تجویز کیا تھا؟ یعنی قدم راؤ پدم راؤ اس مثنوی کا نام کس نے تجویز کیا تھا؟ تو نصیر الدین ہاشمی نے قدم راؤ پدم راؤ، جو کہ اردو کی پہلی مثنوی تسلیم کی جاتی ہے، بہمنی دور میں احمد شاہ بہمنی کے دور میں لکھی گئی تھی 1421 سے 1435 کے درمیان. 1973 میں شائع ہوئی تھی. اس کا واحد نسخہ عمر یافعی کے پاس تھا اور جسے جمیل جالبی نے مرتب کیا ہے. اس کا نام نصیر الدین ہاشمی نے تجویز کیا تھا. بہمنی عہد کا ایک دکنی شاعر، یہ کس کا مضمون ہے؟ بہمنی عہد کا ایک دکنی شاعر، یہ فخر الدین نظامی کے متعلق یہ مضمون ہے. تو یہ کس کا مضمون ہے؟ تو یہ نصیر الدین ہاشمی کا مضمون ہے، بہمنی عہد کا ایک دکنی شاعر. مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں کتنے اشعار ہیں؟ تو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں 1032 اشعار ہیں. 1033واں اشعار شعر جو ہے نامکمل ہے. 1032 اشعار ہیں. 1033واں جو شعر ہے وہ نامکمل ہے. مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کس بحر میں ہے؟ تو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ بحر متقارب میں ہے. فرمائش نامعقول کردہ کس مثنوی کی سرخی ہے؟ فرمائش نامعقول کردہ یہ قدم راؤ پدم راؤ کی سرخی ہے. قدم راؤ پدم راؤ میں کس بادشاہ کی مدح کی گئی ہے؟ تو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں علاء الدین بہمنی کی مدح کی گئی ہے. مثنوی قدم راؤ پدم راؤ پر ایک نظر یہ کس کا عنوان ہے؟ تو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ پر ایک نظر یہ ایک مضمون ہے، عنوان یہاں لکھ دیا گیا ہے. یہ مضمون مسعود حسین خان کا ہے. پس مثنوی قدم راؤ پدم راؤ پر ایک نظر. قدم راؤ پدم راؤ میں کتنے عنوانات ہیں؟ تو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں 29 عنوان ہیں. مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں قدم راؤ کہاں کا راجا تھا؟ تو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں قدم راؤ جو کہ راجا تھا ہیرا نگر کا راجا تھا، اور پدم راؤ اس کا وزیر تھا قدم راؤ کا. مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں لوہے کو سونا بنانے کا منتر کیا تھا؟ تو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں لوہے کو سونا بنانے کا منتر دھنور بیت تھا.
اور نقل روح کا منتر امر بید تھا۔ یہ دو منتر تھے جو کہ جوگی اکھڑ ناتھ جانتا تھا، ایک دھنور بید، ایک امر بید۔ دھنور بید لوہے کو سونا بنانے کا منتر ہے اور امر بید یہ نقل روح کا منتر ہے۔ کوڑیال صاحب یہ کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو کوڑیال صاحب آپ یاد رکھیں کہ یہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا کردار ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں جوگی اکھڑ ناتھ کا باپ کون تھا؟ یہ وہی جوگی ہے جو کہ دھنور بید اور امر بید جانتا تھا منتر۔ تو جوگی اکھڑ ناتھ کا باپ کا نام جو ہوتا ہے مچھندر رہتا ہے۔ مچھندر یہ جوگی اکھڑ ناتھ کے باپ کا نام ہے اور جوگی اکھڑ ناتھ اس مثنوی کا ویلن ہے، منفی کردار ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں قدم راؤ نے کس کے ماتھے پر کستوری ملی تھی؟ تو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں قدم راؤ نے اپنے وزیر پدم راؤ کے ماتھے پر کستوری ملی تھی۔ مثنوی قطب مشتری ملا وجہی نے کس کی فرمائش پر لکھی؟ تو مثنوی قطب مشتری ملا وجہی نے قلی قطب شاہ کی فرمائش، قلی قطب شاہ یعنی پہلا صاحب دیوان شاعر، قطب شاہی دور کا ایک بادشاہ اور شاعر بھی ہیں، قلی قطب شاہ کی فرمائش پر 1609 میں لکھی تھی اور جسے صرف 12 دن میں انہوں نے مکمل کیا تھا۔ اور اس لیے یاد رکھیں کہ اس مثنوی میں 12 کردار بھی ہیں۔ مثنوی قطب مشتری جو ہے 12 دن میں لکھی گئی ہے، اس میں 12 کردار بھی ہیں اور یہ 1609 میں ملا وجہی نے قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی تھی اور یہ مثنوی شائع ہوئی ہے 1839 میں۔ اور اس مثنوی قطب مشتری کو کس نے مرتب کیا ہے؟ مولوی عبدالحق نے۔ تو قلی قطب شاہ کی فرمائش پر ملا وجہی، ملا اسد اللہ وجہی ان کا نام تھا، 1609 میں انہوں نے لکھی تھی اور صرف 12 دن میں لکھی تھی۔ اس مثنوی میں 12 کردار بھی ہیں اور یہ شائع ہوئی 1839 میں، جسے مولوی عبدالحق نے مرتب کیا تھا۔ مثنوی قطب مشتری میں کتنے عنوانات ہیں؟ تو مثنوی قطب مشتری میں 159 عنوان ہیں، 7 غزلیں ہیں اور 8 رباعی ہیں۔ یعنی جو قطب مشتری مثنوی ہے اس میں 159 عنوان، 7 غزل، 8 رباعی۔ مثنوی قطب مشتری کس بحر میں ہے؟ تو مثنوی قطب مشتری بھی بحر متقارب میں ہے۔ ملا اسد اللہ وجہی کی پیدائش و وفات کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کب ان کا انتقال ہوا، کہاں انتقال ہوا؟ تو 1566 میں یہ گولکنڈہ میں پیدا ہوئے تھے اور 1659 میں ان کا حیدرآباد میں انتقال ہوا تھا۔ گولکنڈہ کی پہلی تبازاد مثنوی کون سی ہے؟ تو گولکنڈہ کی پہلی تبازاد مثنوی قطب مشتری ہے۔ در شرح شعر گوید عنوان کس مثنوی میں ہے؟ تو در شرح شعر گوید عنوان قطب مشتری میں ہے۔ در شرح شعر گوید عنوان ملا اسد اللہ وجہی کی مثنوی قطب مشتری میں ہے۔ قطب مشتری میں مشتری کہاں کی رانی رہتی ہے؟ تو قطب مشتری میں مشتری جو ہے یہ بنگالے کی رانی رہتی ہے۔ مثنوی قطب مشتری میں مصور کون ہے؟ تو مثنوی قطب مشتری میں مصور یعنی تصویر بنانے والا عطارد ہے۔ مثنوی قطب مشتری میں حلب کے وزیر اسد خان کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ تو اس میں ایک سوال کا جواب بھی ہے کہ حلب کے وزیر کا کیا نام ہے؟ اسد خان۔ حلب کا وزیر ہے شاہ سرطان کے، جو کہ حلب کا بادشاہ ہے شاہ سرطان، اور شاہ سرطان کا وزیر ہے اسد خان۔ اسد خان کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ مریخ خان۔ ایک اہم کردار ہے مثنوی کا کہ مثنوی قطب مشتری میں حلب کے وزیر اسد خان کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ مریخ خان نام ہے۔ قطب مشتری میں ہیرو قلی قطب شاہ مہتاب پری کو نشانی کے طور پر کیا دیتا ہے؟ تو قطب مشتری میں ہیرو قلی قطب شاہ مہتاب پری کو نشانی کے طور پر اپنی انگوٹھی دیتا ہے اور مہتاب پری نشانی کے طور پر ایک ترنگ بادپا گھوڑا دیتی ہے، ترنگ بادپا گھوڑا دیتی ہے اور ہیرو جو ہے اپنی انگوٹھی دیتا ہے۔ قلی قطب شاہ کی ملاقات مہتاب پری سے کہاں ہوتی ہے؟ تو قلی قطب شاہ کی ملاقات، یعنی مثنوی قطب مشتری کی بات چل رہی ہے، قلی قطب شاہ کی ملاقات مہتاب پری سے قلعہ گلستان میں ہوتی ہے۔ مثنوی قطب مشتری میں مشتری کی دائی کا کیا نام رہتا ہے؟ تو مثنوی قطب مشتری میں مشتری کے دائی کا نام میرواں رہتا ہے، کہیں کہیں مہرواں لکھا ہوا ہے، کہیں میرواں لکھا ہوا ہے۔ سلکھن پری کس کی دائی رہتی ہے؟ تو سلکھن پری یہ مہتاب پری کی دائی رہتی ہے۔ مثنوی قطب مشتری میں شہزادے نے کس کی سرپرستی میں سب سے زیادہ کٹھن منزلیں طے کی؟ تو مثنوی قطب مشتری میں شہزادے یعنی شہزادے مثنوی قطب مشتری نے شہزادے یعنی قلی قطب شاہ نے عطارد کی سرپرستی میں سب سے زیادہ کٹھن منزلیں طے کی ہیں۔ مثنوی قطب مشتری میں مشتری کی بہن کا کیا نام تھا؟ تو مثنوی قطب مشتری میں مشتری کی بہن کا نام زہرا تھا، جو کہ مریخ خان کی محبوبہ تھی۔
میری خان کے میرے بارے میں بتایا کہ شاہ سرطان جو کہ حلب کا بادشاہ تھا اس کے وزیر اسد خان کا بیٹا ہے مرلی خان۔ پھول بند کس کی مثنوی ہے؟ تو مثنوی پھول بند جو ہے یہ محمد مظہر الدین ابن نشاطی کی مثنوی ہے، جو کہ 1655 میں لکھی گئی تھی اور 1937 میں شائع ہوئی تھی، جسے عبد القادر سروری نے مرتب کیا تھا۔ پھول بند محمد مظہر الدین ابن نشاطی کی مثنوی ہے، 1655 میں لکھی گئی ہے، 1937 میں جا کر شائع ہوئی ہے اور اسے مرتب کیا ہے عبد القادر سروری نے۔ اور یہ مثنوی احمد حسن دبیر ادروسی کے فارسی قصے بساتین الانس سے ماخوذ ہے۔ یہ تبازات نہیں ہے، یہ احمد حسن دبیر ادروسی کے فارسی قصے بساتین الانس سے ماخوذ ہے۔ ابن نشاطی محمد مظہر الدین ابن نشاطی، اس کے والد کا نام محمد فخر الدین تھا۔ ابن نشاطی کا کس کا درباری شاعر تھا؟ تو ابن نشاطی عبداللہ قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ پھول بند میں کتنی صنعتیں استعمال کی گئی ہیں؟ تو مثنوی پھول بند میں 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہیں۔ پھول بند میں عبداللہ قطب شاہ کی مدح میں کتنے اشعار ہیں؟ تو مثنوی پھول بند میں عبداللہ قطب شاہ کے مدح میں 38 اشعار ہیں، 38۔ مثنوی پھول بند مثنوی کس تکنیک میں ہے؟ تو پھول بند مثنوی قصہ در قصہ کی تکنیک میں ہے، جس میں کل 6 قصے ہیں، 3 مرکزی قصے ہیں اور 3 ضمنی قصے ہیں۔ مثنوی پھول بند کے جواب میں نیا درپن کس نے لکھا تھا؟ تو مثنوی پھول بند کے جواب میں نیا درپن سید احمد خان ہنر نے مثنوی پھول بند کے جواب میں نیا درپن لکھا تھا۔ پھول بند میں کتنے اشعار ہیں؟ تو مثنوی پھول بند میں 1744 1744 اشعار ہیں۔ مثنوی پھول بند کس بحر میں ہے؟ تو مثنوی پھول بند بھی بحر متقارب میں ہے۔ کس کے نام کے شروع میں شیخ المشائخ لگایا جاتا ہے؟ تو ابن نشاطی کے نام کے شروع میں شیخ المشائخ لگایا جاتا ہے، شیخ المشائخ محمد مظہر الدین ابن نشاطی۔ مثنوی پھول بند میں کنچن پٹن کے بادشاہ کو لوگ کس نام سے جانتے ہیں؟ تو مثنوی پھول بند میں کنچن کے معنی لوہا ہوتا ہے، تو سونا ہوتا ہے، تو مثنوی پھول بند میں کنچن پٹن سونا جس کو کہتے ہیں، کنچن پٹن کے بادشاہ کو لوگ کس نام سے جانتے ہیں؟ تو مثنوی پھول بند میں کنچن پٹن کے بادشاہ کو لوگ جہاں پرور کے نام سے جانتے ہیں۔ مثنوی پھول بند میں گل پر کون عاشق ہوتا ہے؟ تو مثنوی پھول بند میں گل پر بلبل عاشق ہوتا ہے، بلبل جو کہ ختن کے سوداگر کا بیٹا ہوتا ہے، اور جو گل ہے یہ گجرات کے زاہد و عابد کی بیٹی رہتی ہے، تو گجرات کے جو زاہد و عابد تھے ان کی بد دعا سے یہ جو ختن کا سوداگر ہوتا ہے وہ ایک کالے بلبل میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کی بیٹی جو کہ گجرات کے زاہد و عابد کی بیٹی جو ایک گل یعنی پھول میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثنوی پھول بند میں ہمایوں فال کہاں کا شہزادہ تھا؟ تو مثنوی پھول بند میں ہمایوں فال مصر کا شہزادہ رہتا ہے۔ پھول بند میں ملک عجم کی شہزادی کون تھی؟ تو مثنوی پھول بند میں ملک عجم کی شہزادی سمنبر تھی۔ مثنوی پھول بند میں ہمایوں فال اور سمنبر یعنی کہ مصر کا شہزادہ ہمایوں فال اور ملک عجم کی شہزادی سمنبر بھاگ کر شہر سندھ کے کس محل میں رہتے ہیں؟ تو پھول بند میں ہمایوں فال اور سمنبر بھاگ کر شہر سندھ کے بیت العاشقین محل میں رہتے ہیں۔ رانی ستونتی ملک آرا جو کہ پرستان کی رانی ہے، اور دید بانو جو کہ ملک آرا کی خادمہ ہے، یہ کس مثنوی کا کردار ہیں؟ رانی ستونتی ملک آرا اور دید بانو، ملک آرا پرستان کی رانی اور دید بانو ملک آرا کی خادمہ ہے، یہ تینوں کس مثنوی کا کردار ہیں؟ تو یہ مثنوی پھول بند کا کردار ہیں۔ بکٹ کہانی یہ کس کی مثنوی ہے؟ تو مثنوی بکٹ کہانی افضل جھنجھانوی کی، افضل جھنجھانوی کو افضل پانی پتی بھی کہا جاتا ہے، تو افضل جھنجھانوی کی ہے جو کہ 17ویں صدی میں لکھی گئی اور 1965 میں شائع ہوئی ہے۔ تو افضل جھنجھانوی کی یہ بکٹ کہانی یہ مثنوی ہے جو کہ 17ویں صدی میں لکھی گئی ہے، 1965 میں جا کر یہ شائع ہوئی ہے، جسے مسعود حسین خان نے مرتب کیا تھا اور نصیر الدین ہاشمی نے مسعود حسین خان کا ساتھ دیا تھا۔ مثنوی بکٹ کہانی کا نام کس نے رکھا تھا؟ تو مثنوی بکٹ کہانی کا نام بکٹ کہانی میر حسن نے رکھا تھا۔ 50واں سوال ہے کہ شمالی ہند کی پہلی مستند شاعری کی کتاب کون سی ہے؟ تو شمالی ہند کی پہلی مستند شاعری کی کتاب بکٹ کہانی ہے۔
بکٹ کہانی سب سے پہلے کس رسالہ میں شائع ہوئی؟ تو بکٹ کہانی سب سے پہلے رسالہ قدیم اردو، مجلہ قدیم اردو سے شائع ہوئی، جو کہ شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی سے شائع ہوتا تھا۔ تو قدیم اردو سے، مجلہ قدیم اردو سے یہ شائع ہوئی تھی۔ بکٹ کہانی کس تکنیک میں ہے؟ تو بکٹ کہانی 12 ماسہ کی تکنیک میں ہے۔ بکٹ کہانی کس بحر میں ہے؟ تو بکٹ کہانی مفاعیلاً مفاعیلاً فعولاً بحر حزج مسدس مقصور الآخر کے بحر میں ہے۔ بکٹ کہانی مفاعیلاً مفاعیلاً فعولاً بحر حزج مسدس مقصور الآخر۔ جمیل جالبی نے بکٹ کہانی میں اشعار کی تعداد کتنی بتائی ہے؟ تو جمیل جالبی نے بکٹ کہانی میں اشعار کی تعداد 325 بتائی ہے۔ بعض لوگوں نے بکٹ کہانی میں اشعار کی تعداد 321 بتائی ہے۔ جمیل جالبی کے مطابق بکٹ کہانی میں 325 اشعار ہیں۔ بکٹ کہانی کس بولی پر مبنی ہے؟ تو مثنوی بکٹ کہانی کھڑی بولی پر مبنی ہے۔ مثنوی بکٹ کہانی میں مہینے کی شروعات کس مہینے سے ہوتی ہے اور اختتام کس مہینے پر ہوتا ہے؟ تو ساون کے مہینے سے بکٹ کہانی میں شروعات ہوتی ہے اور اساڑھ کے مہینے میں اختتام ہوتا ہے۔ بکٹ کہانی میں کتنے عنوان ہیں؟ تو بکٹ کہانی میں 13 عنوان ہیں۔ افضل جھنجھانوی کا ذکر سب سے پہلے کس نے کیا ہے؟ تو افضل جھنجھانوی کا ذکر سب سے پہلے کس تذکرہ نگار نے کیا ہے؟ تو قیام الدین قائم نے محسن نکات میں افضل جھنجھانوی کا ذکر کیا ہے۔ افضل جھنجھانوی کا دوسرا نام کیا تھا؟ تو افضل جھنجھانوی کا دوسرا نام گوپال تھا۔ افضل جھنجھانوی، افضل پانی پتی بھی ان کو کہتے ہیں، تو ان کا دوسرا نام گوپال ہے۔ مثنوی سحر البیان کب لکھی گئی؟ تو مثنوی سحر البیان 1784 میں آصف الدولہ کے عہد میں اور لکھی گئی تھی اور 1805 میں فورٹ ولیم کالج سے شائع ہوئی تھی۔ مثنوی سحر البیان کو رشید حسن خان نے مرتب کیا تھا۔ تو مثنوی سحر البیان 1784 میں لکھی گئی، آصف الدولہ کے عہد میں لکھی گئی اور 1805 میں جا کر یہ فورٹ ولیم کالج سے شائع ہوئی ہے اور مثنوی سحر البیان کو رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے۔ میر حسن کے بارے جو کہ جن کی یہ مثنوی ہے، میر حسن کی یہ مثنوی ہے، ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا پورا نام میر غلام حسن تھا۔ حسن ان کا تخلص ہے۔ 1737 میں دہلی کے محلہ سید واڑہ میں یہ پیدا ہوئے تھے اور 1786 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے والد غلام حسین زاہد تھے، ان کے استاد میر ضیاء الدین تھے اور انہوں نے سودا سے بھی اصلاح لی تھی۔ اور میر حسن کا ایک دیوان اور ایک تذکرہ بعنوان تذکرہ شعراء اردو ہے۔ میر حسن نے کل 12 مثنویاں لکھی ہیں، جس میں کچھ نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو مجھے ذہن میں آ رہے ہیں۔ قصاب نقل، کلاوند کی نقل، دو احمق دوستوں کی نقل، مثنوی شادی، گلزار ارم، در تہنیت عید، رموز العارفین، قصر جواہر، ہجو حویلی، ہجو قصائی، خان نعمت، سحر البیان، ان کی یہ ٹوٹل 12 مثنویاں ہیں۔ میں نے تقریباً 12 مثنویوں کے نام بتا دیے ہیں۔ تو انہوں نے، ان کا ایک دیوان بھی ہے، ایک تذکرہ ہے جو کہ تذکرہ شعراء اردو ہے۔ ٹوٹل انہوں نے 12 مثنویاں لکھی ہیں اور انہوں نے 7 قصائد بھی لکھے ہیں۔ تو میر حسن نے 7 قصائد بھی لکھے ہیں۔ تو یہ 1737 میں پیدا ہوئے ہیں، 1786 میں ان کا انتقال ہو رہا ہے اور 1784 میں ان کی مثنوی سحر البیان لکھی گئی ہے۔ ان کی آخری یہ مثنوی ہے، تبعزات مثنوی ہے، آخری مثنوی ہے۔ اور مثنوی سحر البیان کس بحر میں ہے؟ تو مثنوی سحر البیان بحر متقارب میں ہے اور سحر البیان کی ہی اس طرز میں علامہ اقبال کی جو نظم ہے ساقی نامہ، اسی طرز میں ہے، مثنوی سحر البیان کی طرز میں۔ مثنوی سحر البیان میں کتنے اشعار ہیں؟ تو مثنوی سحر البیان میں 2179 اشعار ہیں، 2179 اشعار ہیں۔ سحر البیان کو کس نے اسم با مسمہ کہا ہے؟ تو مثنوی سحر البیان کو میر شیر علی افسوس نے اسم با مسمہ کہا ہے۔ اصل میں میر شیر علی افسوس نے سحر البیان کا مقدمہ لکھا تھا اور اس کے مقدمے میں انہوں نے اس مثنوی کو، یعنی سحر البیان کو، میر حسن کی اس مثنوی کو اسم با مسمہ کہا ہے۔ سحر البیان کو کس نے بت خانہ چیں کہا ہے؟ تو سحر البیان کو مصحفی غلام حمدانی مصحفی نے بت خانہ چیں کہا ہے۔ سحر البیان میں شہزادہ بے نظیر کو کتنے سال تک خطرہ تھا؟ تو سحر البیان کا مرکزی کردار شہزادہ بے نظیر ہے اور جو ہیروئن ہے بدر منیر ہے، شہزادی بدر منیر۔ سحر البیان میں شہزادہ بے نظیر کو 12ویں سال تک خطرہ رہتا ہے۔ 66واں سوال ہے کہ مارخ پری شہزادے بے نظیر کو کہاں، مارخ پری نے شہزادہ بے نظیر کو کہاں قید کیا تھا؟ تو مارخ پری جو کہ شہزادہ کے اوپر عاشق ہو جاتی ہے، اس کو کوہ کاف کے راستے میں ملنے والے کنویں
چاہ عالم میں قید کیا تھا۔ مارخ پری نے شہزادہ کو کوہ کاف میں ملنے والے کنویں چاہ عالم میں قید کر لیا تھا۔ سحر البیان میں جنوں کے بادشاہ کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ تو سحر البیان میں جنوں کے بادشاہ کا جو بیٹا رہتا ہے اس کا نام فیروز شاہ رہتا ہے، جو کہ وزیر زادی نجم النساء پر عاشق ہو جاتا ہے، اور نجم النساء جو ہے اس مثنوی کا سب سے متحرک کردار ہے۔ سحر البیان میں بے نظیر کا پتہ کون لگاتا ہے؟ تو مثنوی سحر البیان میں جب مارخ پری شہزادے کو قید کر لیتی ہے کوہ کاف کے راستے میں ملنے والے کنویں چاہ عالم میں، تو مثنوی سحر البیان میں اس کا پتہ جو ہے سفید دیو لگاتا ہے۔ سحر البیان کا سب سے فعال اور متحرک کردار، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کہ نجم النساء ہے۔ اس تصنیف میں میر حسن نے اپنا خون جگر صرف کیا ہے۔ سحر البیان کے تعلق سے یہ قول کس کا ہے کہ اس تصنیف میں میر حسن نے اپنا خون جگر صرف کیا ہے؟ تو یہ قول خلیل الرحمن اعظمی کا ہے۔ یہ کہانی نہیں تہذیبی دستاویز ہے، یہ شعر محض نہیں صحیفہ حیات ہے۔ سحر البیان کے تعلق سے یہ قول کس کا ہے کہ یہ کہانی نہیں تہذیبی دستاویز ہے، یہ شعر محض نہیں صحیفہ حیات ہے؟ تو سحر البیان کے تعلق سے یہ قول خلیل الرحمن اعظمی کا ہے۔ شہزادہ بے نظیر کا دودھ کتنی عمر میں چھڑایا گیا؟ تو مثنوی سحر البیان میں شہزادہ بے نظیر کا دودھ 4 سال کی عمر میں چھڑایا گیا تھا۔ زمانے نے اس کے سحر بیانی پر تمام شعراء اور تذکرہ نویسوں سے محضر شہادت لکھوایا۔ سحر البیان کے تعلق سے یہ قول کس کا ہے کہ زمانے نے اس کے سحر بیانی پر تمام شعراء اور تذکرہ نویسوں سے محضر شہادت لکھوایا ہے؟ سحر البیان کے تعلق سے یہ قول محمد حسین آزاد کا ہے۔ حسن بائی اور عیش بائی یہ کس مثنوی کا کردار ہیں؟ تو حسن بائی اور عیش بائی یہ دونوں سحر البیان کا کردار ہیں۔ مثنوی سحر البیان کا نثر بے نظیر کے نام سے کس نے ترجمہ کیا؟ تو مثنوی سحر البیان کا نثر بے نظیر کے نام سے میر بہادر علی حسینی نے ترجمہ کیا تھا۔ سحر البیان میں ہیروئن بدر منیر کے والد کا کیا نام تھا؟ سحر البیان میں ہیروئن بدر منیر کے والد کا نام مسعود شاہ تھا، جس کو انجم کہہ کر پکارتے تھے، مسعود شاہ نام تھا، اور شہزادے بے نظیر کے والد کا نام ملک شاہ تھا۔ مثنوی سحر البیان کے جواب میں کون سی کتاب لکھی گئی؟ تو مثنوی میر حسن کی مثنوی سحر البیان کے جواب میں طوطی نامہ جعفر علی حسرت نے لکھی تھی۔ مثنوی سحر البیان کے جواب میں میر حسن کا ماخذ عاقل خان رازی کی مشہور مثنوی مہر و ماہ ہے۔ سحر البیان کے تعلق سے یہ خیال کس کا ہے کہ میر حسن کا ماخذ عاقل خان رازی کی مشہور فارسی مثنوی مہر و ماہ ہے؟ تو سحر البیان کے تعلق سے یہ خیال گیان چند جین کا ہے۔ سحر البیان میں بدر منیر کہاں کی شہزادی ہے؟ تو مثنوی سحر البیان میں بدر منیر سراندیپ کی شہزادی ہے۔ ہمارے ملک میں سینکڑوں مثنویاں لکھی گئیں، مگر اس میں فقط 2 ایسے نسخے نکلے جنہوں نے طبیعت کی موافقت سے قبول عام کی پسند پائی، ایک سحر البیان اور دوسرا گلزار نسیم۔ یہ کس کا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں سینکڑوں مثنویاں لکھی گئیں مگر اس میں فقط 2 ایسے نسخے نکلے جنہوں نے طبیعت کی موافقت سے قبول عام کی پسند پائی، ایک سحر البیان اور دوسرا گلزار نسیم؟ تو یہ خیال محمد حسین آزاد کا ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کے برخلاف سحر البیان میں کیا زیادہ ہے؟ تو مثنوی گلزار نسیم کے برخلاف سحر البیان میں جزئیات نگاری زیادہ ہے۔ گلزار نسیم کس کی مثنوی ہے؟ تو گلزار نسیم دیا شنکر کول نسیم، ان کا پورا نام دیا شنکر کول ہے، نسیم ان کا تخلص ہے، جو کہ یہ مثنوی 1839 میں لکھی گئی ہے اور یہ 1844 میں شائع ہوئی تھی۔ اس مثنوی کو رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے۔ دیا شنکر نسیم کے بارے میں بھی کچھ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا نام پنڈت دیا شنکر کول تھا، نسیم ان کا تخلص تھا، کشمیری برہمن تھے، 1811 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے اور 1845 میں صرف 34 سال انہوں نے عمر پائی ہے رشید حسن خان کے مطابق، اور یہ طاعون کی بیماری سے فوت ہو گئے تھے۔ اور عشق لکھنوی نے اس مصرع سے ان کی تاریخ وفات نکالی ہے کہ کشیدہ آ بگفتہ نسیم باغ جنا، ان کے والد کا نام گنگا پرساد کول تھا، ان کے والد حیدر علی آتش ہیں، ان کے والد کہہ رہے ہیں ان کے استاد جو ہیں حیدر علی آتش ہیں، یہ آتش ان کے استاد ضرور ہیں لیکن ان کی شاعری پر آپ کو ناسخ کا رنگ صاف نظر آئے گا۔ اور مثنوی گلزار نسیم کے علاوہ دیا شنکر نسیم کی غزلوں کی ایک دیوان بھی ہے۔ گلزار نسیم کس بحر میں ہے؟ تو گلزار نسیم تھوڑا سا الگ بحر میں ہے، بحر حزج مسدس اخرب مقبوض و مغزوف، بحر حزج
مسدس اخرب مقبوض و مخذوف مفعول مفاعلا فعولا مفعول مفاعلا فعولا اس بحر میں ہے۔ گلزار نسیم کی بنیاد کس پر ہے؟ تو مثنوی گلزار نسیم مذہب عشق پر اس کی بنیاد ہے، جو کہ 1803 میں لکھی گئی تھی۔ نہال چند لاہوری کی یہ کتاب ہے گلزار نسیم مذہب عشق، 1803 میں لکھی گئی تھی۔ اسی پر اس کو بنیاد بنایا گیا ہے گلزار نسیم کو۔ مارکا چکبست و شرر کی بنیاد کس مثنوی پر ہے؟ تو مارکا چکبست و شرر کی بنیاد گلزار نسیم پر ہے۔ اصل میں 1905 میں پنڈت برج نارائن چکبست نے گلزار نسیم کو مرتب کیا اور اپنے مقدمے کے ساتھ شائع کیا تھا۔ اس کے بعد مباحث کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا جسے مارکا چکبست و شرر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کس نے کہا ہے؟ تو مثنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ احتشام حسین نے کہا ہے۔ گلزار نسیم میں بقاولی کا پھول کہاں ہوتا ہے؟ تو مثنوی گلزار نسیم میں بقاولی کا پھول باغ ارم کے حوض کے پاس ہوتا ہے۔ تو گلزار نسیم میں گل بقاولی کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور جو یہ پھول جو ہوتا ہے بقاولی کا، یہ باغ ارم کے حوض کے پاس ہوتا ہے۔ زین الملوک کے نظر کس پر پڑتی ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے؟ تو زین الملوک کی نظر اپنے بیٹے تاج الملوک پر پڑ جاتی ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ تاج الملوک اس مثنوی کا مرکزی کردار ہے۔ گلزار نسیم میں شہزادے جوئے میں کس سے ہار جاتے ہیں؟ تو گلزار نسیم میں شہزادے جو رہتے ہیں تاج الملوک کے جو بھائی، جو کہ کل بقاولی کی تلاش میں جاتے ہیں پھول کے، تو وہ ہار جاتے ہیں دلبر بیسوا سے، اور لیکن تاج الملوک جو ہے وہ دلبر بیسوا سے جیت جاتا ہے جوئے میں۔ گلزار نسیم میں دیو کس کے حکم سے چوہا بن کر باغ ارم تک سرنگ بناتے ہیں؟ تو حمالہ دیونی کے کہنے پر دیو جو رہتے ہیں وہ چوہا بنتے ہیں اور چوہا بن کر باغ ارم تک سرنگ بناتے ہیں۔ گلزار نسیم میں بقاولی کے والدین کا کیا نام تھا؟ تو مثنوی گلزار نسیم میں بقاولی کے والد کا نام فیروز اور والدہ کا نام جمیلہ تھا۔ گلزار نسیم میں بقاولی گل کی تلاش میں کس نام سے وزیر بنتی ہے؟ تو مثنوی گلزار نسیم میں بقاولی گل کی تلاش میں فرخ سیر نام سے یہ بقاولی جو ہے وزیر بنتی ہے، ایک مرد کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ محمودہ، روح افزا، رانی چتراوت، سمن پری اور راجہ اندر بہرام یہ کس مثنوی کے کردار ہیں؟ محمودہ، روح افزا، رانی چتراوت، سمن پری، راجہ اندر بہرام، تو یہ تمام گلزار نسیم کے کردار ہیں۔ روح افزا پری کون تھی؟ تو روح افزا پری یہ بقاولی کی سہیلی تھی اور بہرام کی محبوبہ تھی، اور روح افزا کی ماں کا نام حسن آرا تھا۔ دیا شنکر نسیم کے استاد کون ہیں؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ خواجہ حیدر علی آتش ہیں۔ دیا شنکر نسیم کی تاریخ وفات اس مصرع یعنی کشیدہ آ بگفتہ نسیم باغ جنا سے کس نے نکالی ہے؟ تو عشق لکھنوی نے نسیم کی تاریخ وفات اس مصرع سے نکالی ہے۔ چراغ دیر، باد مخالف اور ابر گہبار یہ کس کی مثنوی ہے؟ چراغ دیر اور باد مخالف اور ابر گہبار یہ تینوں مثنویاں مرزا غالب کی ہیں۔ آپ ان تمام سوالات کو ضرور ذہن نشی کر لیں۔ مثنوی بحر المحبت کس کی ہے؟ تو مثنوی بحر المحبت غلام حمدانی مصحفی کی مثنوی ہے، مثنوی بحر المحبت۔ تاریخ اسلام کس مثنوی کا موضوع ہے؟ تو تاریخ اسلام مولانا الطاف حسین حالی کی مسدس حالی کا موضوع ہے۔ لازم المبتدی، نوسرہار اور واحد باری یہ تمام مثنویاں کس کی ہیں؟ لازم المبتدی، نوسرہار اور واحد باری یہ اشرف بیابانی کی تصانیف ہیں۔ طوطی نامہ اور سیف الملوک و بدیع الجمال یہ دونوں مثنویاں کس کی ہیں؟ طوطی نامہ، سیف الملوک و بدیع الجمال یہ دونوں مثنویاں غواصی کی ہے۔ غواصی کس کا درباری شاعر تھا؟ تو غواصی عبداللہ قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ سکھ سہیلہ اور ارشاد نامہ ان دونوں کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ سکھ سہیلہ اور ارشاد نامہ کے مصنف برہان الدین جانم ہیں۔ برہان الدین جانم شاہ میران جی شمس العشاق کے بیٹے ہیں۔ شہادت الحقیقت، خوش نغز، خوش نامہ یہ تینوں مثنویاں کس کی ہیں؟ شہادت الحقیقت، خوش نغز، خوش نامہ یہ شاہ میران جی شمس العشاق کی تصانیف ہیں۔ اردو کی سب سے طویل مثنوی کون سی ہے؟ تو اردو کی سب سے طویل مثنوی خاور نامہ ہے، جو کہ رستمی کی ہے۔ رستمی کی خاور نامہ سب سے طویل مثنوی ہے۔ بوستان خیال یہ کس کی مثنوی ہے؟ تو بوستان خیال سراج اورنگ آبادی کی مثنوی ہے۔
وصف قہوہ اور وصف تمباکو و حقہ یہ دونوں مثنویاں کس کی ہیں؟ وصف قہوہ اور وصف تمباکو و حقہ یہ دونوں مثنویاں شاہ حاتم کی ہیں۔ ازدر نامہ اور ازدہا نامہ، دریائے عشق اور خواب و خیال یہ چاروں مثنویاں کس کی ہیں؟ ازدر نامہ، ازدہا نامہ، دریائے عشق اور خواب و خیال یہ چاروں مثنویاں میر تقی میر کی ہیں۔ بقاء اللہ بقا نے اپنی کس مثنوی میں میر تقی میر کو چور کہا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ چور کس نے کہا ہے میر تقی میر کو؟ بقاء اللہ بقا نے کہا ہے۔ اور کس مثنوی میں کہا ہے؟ تو مینار میر میں بقاء اللہ بقا نے اپنے میر تقی میر کو چور کہا ہے۔ مثنوی مینا ستونتی کس کی تصنیف ہے؟ تو مثنوی مینا ستونتی بھی غواصی کی تصنیف ہے۔ طوطی نامہ، سیف الملوک و بدیع الجمال اور مینا ستونتی یہ تمام غواصی کی تصنیف ہے۔ میر تقی میر نے اپنے جنون کا ذکر کس مثنوی میں کیا ہے؟ تو میر تقی میر نے اپنے جنون کا ذکر خواب و خیال میں کیا ہے۔ حکایت، نصیحت گری، مرغ اسیر و نافہمی صیاد کی، بھید کھلنا چوہوں کا ایک ایک پر، تو یہ کس مثنوی کی حکایت ہے؟ کس مثنوی سے ماخوذ ہے؟ حکایت، نصیحت گری، مرغ اسیر، نافہمی صیاد کی، بھید کھلنا چوہوں کا ایک ایک پر، تو یہ گلزار نسیم کا یہ حکایت یہ مثنوی سے ماخوذ ہے۔ خوب ترنگ یہ کس کی مثنوی ہے؟ تو خوب ترنگ یہ خوب چشتی کی مثنوی ہے۔ سومہار کی کہانی اور چندر بدن اور ماہیار یہ کس کی مثنوی ہے؟ تو سومہار کی کہانی اور چندر بدن اور ماہیار یہ دونوں مثنویاں مقیمی کی ہیں۔ ہشت بہشت یہ کس کی مثنوی ہے؟ تو ہشت بہشت یہ ملک خوشنود کی مثنوی ہیں۔ تصویر جانا یہ کس کی مثنوی ہے؟ تو تصویر جانا لالا لکشمی نارائن شفیق اور رنگ آبادی کی مثنوی ہے۔ بہار عشق، زہر عشق اور فریب عشق یہ تینوں مثنویاں مرزا شوق لکھنوی کی ہیں۔ مثنوی جہاد اور اسرار عشق یہ دونوں کس کی تصنیف ہیں؟ تو مثنوی جہاد اور مثنوی اسرار عشق یہ دونوں مثنویاں مومن کی ہیں۔ کس نے اپنی مثنویوں میں خود کو ہیرو کے طور پر پیش کیا ہے؟ تو شوق لکھنوی نے خود کو اپنی مثنویوں میں ہیرو کے طور پر پیش کیا ہے۔ اردو مثنوی شمالی ہند میں یہ کس کی کتاب ہے؟ تو اردو مثنوی شمالی ہند میں اس کتاب کے مصنف گیان چند چین ہیں۔ جس کف میں وہ گل ہو داغ ہو جائے، جس گھر میں ہو گل چراغ ہو جائے۔ جس کف میں وہ گل ہو داغ ہو جائے، جس گھر میں ہو گل چراغ ہو جائے، یہ شعر کس مثنوی کا ہے؟ اس میں کون سی صنعت ہے؟ تو یہ شعر گلزار نسیم کا ہے، اس میں تجنیس طعم کی صنعت شامل ہے۔ جس کف میں وہ گل ہو داغ ہو جائے، جس گھر میں ہو گل چراغ ہو جائے۔ پلا آتشیں آب پیرے مغاں، کہ پھولے مجھے گرم سرد و جہاں۔ اس شعر سے سیر البیان کی کس باب کا آغاز ہوتا ہے؟ پلا آتشیں آب پیرے مغاں، کہ بھولے مجھے گرم سرد و جہاں۔ اس شعر سے سیر البیان کی کس باب کا آغاز ہوتا ہے؟ داستان حمام کے نہانے کی لطافت میں۔ داستان حمام کے نہانے کی لطافت میں۔ مثنوی گلزار نسیم میں بقاولی جمیلہ کے ساتھ روح افزا کے خبر لینے جاتی ہے تو کتنے دن کے بعد لوٹتی ہے؟ تو مثنوی گلزار نسیم میں بقاولی جب جمیلہ کے ساتھ، یعنی کہ اپنی جمیلہ ان کی والدہ ہیں بقاولی کی، جب جاتی ہیں روح افزا کا پتہ لگانے، جو کہ روح افزا بقاولی کی سہیلی ہے، اور جب اس کی خبر لینے جاتی ہے تو کتنے دن کے بعد لوٹتی ہے؟ تو روح افزا پر بہرام خان عاشق ہوتا ہے تو یہ لوٹتی ہے 7 دن کے بعد، 7 دن کے بعد یہ واپس لوٹتی ہے۔ مثنوی شادی اور قصر جواہر جیسا کہ میں نے بتایا کہ میر حسن کی مثنویاں ہیں۔ مثنوی امن نامہ یہ اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو مثنوی امن نامہ کے مصنف جاں نثار اختر ہیں۔ مثنوی امن نامہ کس کی ہے؟ جاں نثار اختر کی مثنوی ہے۔ در تعریف شہر صورت یہ کس کی مثنوی ہے؟ تو در تعریف شہر صورت ولی دکنی کی مثنوی ہے۔ غالب نے اپنی مثنوی باد مخالف میں فارسی کے کتنے شعراء کو اپنا استاد قرار دیا ہے؟ تو غالب نے اپنی مثنوی باد مخالف، یعنی ان کی مثنوی ہے، کتنے شعراء کو اپنا استاد قرار دیا ہے؟ تو 9 شعراء کو اپنا استاد قرار دیا ہے۔ سرخ یوں ہے رنگ آسمانی لیے، کہ کھلیا کمل پھول پانی لیے۔ سرخ یوں ہے رنگ آسمانی لیے، کہ کھلیا کمل پھول پانی لیے، یہ کس مثنوی کا شعر ہے؟ تو یہ قطب مشتری کا شعر ہے۔ خالص اصطلاحی مفہوم میں مثنوی کا ایک شعر کیا کہلاتا ہے؟ تو خالص اصطلاحی مفہوم میں مثنوی کا ایک شعر بیت کہلاتا ہے۔ گلشن عشق اور علی نامہ یہ کس کی مثنوی ہے؟ تو گلشن عشق اور علی نامہ یہ دونوں مثنویاں نصرتی کی ہیں۔
قطب مشتری میں مشتری کس نام سے ابتدا میں مشہور تھی؟ تو مثنوی قطب مشتری میں مشتری ابتدا میں بھاگمتی کے نام سے مشہور تھی۔ زمین نور کی آسماں نور کا ہے، جدھر دیکھو ادھر سما نور کا ہے۔ یہ شعر کس مثنوی کا ہے کہ زمین نور کی آسماں نور کا ہے، جدھر دیکھو ادھر سما نور کا ہے؟ تو یہ شعر سیر البیان میں آیا ہے۔ مثنوی شادی اور گلزار ارم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دونوں مثنویاں امیر حسن کی ہیں، مثنوی شادی اور گلزار ارم۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں جوگی نے راجا کو کس روپ میں ڈھال دیا تھا؟ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ قدم راؤ پدم راؤ میں جوگی اکھرناگ جو تھا نقلی روپ، جو کہ امر بیت کا منتر ہے اور دھنور بیت لوہے کو سونا بنانے کا منتر ہے۔ تو جوگی نے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں قدم راؤ کو یعنی راجا کو کس روپ میں ڈھالا تھا؟ طوطا کے روپ میں ڈھال دیا تھا، ایک طوطے کے روپ میں ڈھال دیا تھا۔ کس مثنوی کو دکنی زبان کا شاہ نامہ کہا گیا ہے؟ تو مثنوی علی نامہ کو، جو کہ نصرتی کی مثنوی ہے، علی نامہ جو کہ علی عادل شاہ کی زندگی پر مبنی یہ مثنوی ہے، علی نامہ کو دکنی زبان کا شاہ نامہ کہا گیا ہے۔ ملا وجہی نے قطب مشتری میں کن شعراء کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر آج وہ ہوتے تو میرے شعر کو زیادہ رواج ملتا؟ ملا وجہی نے قطب مشتری میں کن شعراء کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر آج وہ ہوتے تو میرے شعر کو زیادہ رواج ملتا؟ تو فیروز اور محمود کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ غالب کی مثنوی چراغ دیر کا منظوم ترجمہ کس نے کیا ہے؟ تو غالب کی مثنوی چراغ دیر کا منظوم ترجمہ حنیف نقوی نے کیا ہے۔ آخری سوال ہے کہ تیری باندی کی باندی ہو رہوں گی، جو کچھ مجھ کو کہے گا سو کروں گی، کس مثنوی میں یہ شعر آیا ہے کہ تیری باندی کی باندی ہو رہوں گی، جو کچھ مجھ کو کہے گا سو کروں گی؟ تو یہ بکٹ کہانی میں یہ شعر آیا ہے۔ ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو گئی، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں بھی ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ جلدی ہم اگلی یونٹ سے بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔